Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. معزز سامعین کرام، نماز تہجد کا مکمل طریقہ کیا ہے؟ آج کی اس ایک ہی ویڈیو میں آپ کو نماز تہجد کا مکمل طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ یہ پوری ویڈیو دیکھ لیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کا کوئی بھی سوال نماز تہجد کے حوالے سے باقی نہیں رہے گا۔ میں انشاءاللہ تمام سوالوں کے جواب اس مختصر سی ویڈیو میں نماز تہجد کے حوالے سے جو بھی سوالات ہیں آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ آپ یہ ویڈیو پوری دیکھ لیں، انشاءاللہ نماز تہجد کا مکمل طریقہ آپ جان جائیں گے۔ اس نماز کی نیت کیسے کرنی ہے، اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، اور اس نماز کی رکعتیں کتنی پڑھنی ہیں، اور اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھنی ہیں، اور کیا اس نماز کے لیے سونا ضروری ہے یا نہیں، اس نماز کی فضیلت کیا ہے، یہ مکمل تفصیل انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھیے، ویڈیو اچھی لگے تو ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کا پھر بھی اگر کوئی مسئلہ اس نماز تہجد کے حوالے سے میں اگر اس ویڈیو میں بیان نہ کر سکوں تو اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا مسئلہ درج کر دیں، انشاءاللہ میں ضرور اس کا آپ کو جواب دوں گا۔ سب سے پہلے اس نماز کی فضیلت کیا ہے؟ یاد رکھیں، یہ نماز کوئی عام نماز نہیں ہے، یہ وہ نماز ہے جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور اس نماز سے بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کا ایک بہترین ذریعہ نماز تہجد ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ دیکھ کے مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے، یعنی ان کی ادا کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، وہ کون سے خوش بخت ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ دیکھ کے مسکراتا ہے؟ حدیث شریف کا مفہوم بیان کر رہا ہوں تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ 3 لوگ، سب سے پہلا جو جہاد کے لیے لوگ صفیں درست کرتے ہیں نا، جہاد کے لیے جو لوگ صفیں درست کرتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے، اپنی شان کے مطابق خوش ہوتا ہے۔ نمبر 2، جو نماز کے لیے صفیں درست کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، مسکراتا ہے۔ اور نمبر 3، جو بندہ نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے، نماز تہجد ادا کرتا ہے، تو جو تہجد گزار ہے نا، تہجد پڑھنے والے کی اس ادا کو اللہ تعالیٰ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، مسکراتا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، ایک بندہ ہے، وہ نماز تہجد ادا کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے دیکھ کے مسکرا رہا ہے۔ بندہ نماز تہجد ادا کر کے فارغ ہوا، اب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ میری فلاں مشکل حل کر دے، فلاں بیماری دور کر دے، فلاں پریشانی دور کر دے۔ تو وہ جو اللہ تعالیٰ اس کی ادا کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا، خوش ہو رہا تھا، جب یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا تو اللہ تعالیٰ پھر کرم فرمائے گا کہ نہیں، اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا کہ نہیں؟ تو ایک بہترین ذریعہ ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے نماز تہجد۔ نماز تہجد کے پابند بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے اپنی پریشانیوں کا حل مانگیں، انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے گا۔ یہ کوئی عام نماز نہیں ہے، دیکھیں اشراق کی نماز بھی ہے، چاشت بھی ہے، صلاۃ الاوابین بھی ہیں، اس طرح دیگر نفلی نمازیں ہیں، لیکن پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز وہ نماز تہجد ہے۔ اشراق بھی نماز ہے اور چاشت کے بھی نوافل ہیں اور اسی طرح دیگر نوافل بھی ہیں، لیکن سب سے افضل نماز فرض نمازوں کے بعد وہ نماز تہجد ہے۔ تو اس لیے ایک بہترین ذریعہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا، اپنی دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں عرض کر کے قبول کروانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس بندے کو اللہ دیکھ کے مسکرائے، اللہ تعالیٰ پھر اس کی دعاؤں کو بھی ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو اس نماز کی فضیلت ہے۔ اب اس نماز کی رکعتیں کتنی ہیں؟ تو یاد رکھیں، اس نماز کی رکعتیں آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6، 8، 10، 12 تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں آپ کے پاس وقت کتنا ہے، جتنا وقت زیادہ ہو آپ اتنی زیادہ پڑھ لیں، تو 4، 6، 8، 10، 12 تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت تھوڑا ہے تو 2 پڑھ لیں، تو 12 تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس نماز میں ہم نے سورت کون سی پڑھنی ہے؟ تو یاد رکھیں، اس حوالے سے بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس نماز میں سورہ اخلاص پڑھنا ضروری ہے، اس کے علاوہ کوئی اور سورت نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ قرآن پاک کا کوئی بھی حصہ اس نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔
آپ آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں، آپ سورہ یاسین پڑھ سکتے ہیں، سورہ رحمان پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک کی کوئی بھی 3 آیات آپ ایک رکعت میں پڑھ لیں۔ سورہ اخلاص کا علماء کرام بار بار اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ چونکہ اکثر لوگوں کو سورہ اخلاص یاد ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو سورہ اخلاص کے علاوہ کوئی اور صورت آتی ہی نہیں، تو اس لیے بار بار علماء کرام جب بھی ذکر کرتے ہیں تو سورہ اخلاص کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ نماز تہجد میں سورہ اخلاص کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں پڑھ سکتے۔ اب ایک اور سوال اسی سے ریلیٹڈ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی سورہ اخلاص پڑھنی ہے تو کتنی بار ایک رکعت میں پڑھنی ہے؟ تو یاد رکھیں سورہ اخلاص آپ 1 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بار، 8 بار، 10 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ضروری فرض واجب نہیں ہے کہ آپ نے 8 مرتبہ پڑھنی ہے، 4 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جو 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے گا اس کی بھی نماز تہجد ہو جائے گی، اور جو 4 مرتبہ، 6 مرتبہ، 8 مرتبہ پڑھے گا اس کی بھی نماز تہجد ادا ہو جائے گی۔ اب اگلا سوال کہ کیا اس نماز کے لیے سونا ضروری ہے؟ تو یاد رکھیں اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس نماز کے لیے سونا ضروری ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، اس نماز کے لیے سونا ضروری نہیں ہے۔ میں ان علماء کرام کے ساتھ ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس نماز کے لیے سونا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ مشقت اٹھائے، اپنی نیند کو قربان کرے، تو پھر ہی تو مزہ آتا ہے، اور پھر ہی تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا پسند آتی ہے کہ اس نے کتنی مشقت اٹھائی، دن کا تھکا ہوا محنت مزدوری کی اور رات کو سویا، اور پھر اس کے باوجود اس نے نیند قربان کی، اٹھا اور میری بارگاہ میں اپنے سر کو جھکایا، تو سونا اس کے لیے ضروری ہے۔ ہاں، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ 2 گھنٹے سوئیں، 3 گھنٹے سوئیں۔ اگر کوئی 10 منٹ بھی سو کر اٹھے اس کے بعد وہ نماز تہجد ادا کر سکتا ہے۔ اگلا حصہ جی کہ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں اس نماز کا وقت نماز عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد آپ نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں، لیکن سونا ضروری ہے۔ یعنی آپ رات کے کسی بھی حصے میں اٹھے تو آپ اس کے بعد نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں، اور اس کا وقت ختم ہوتا ہے جیسے ہی صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا، ساتھ ہی نماز تہجد کا وقت ختم ہو جائے گا۔ تو عشاء سے لے کر فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے۔ اب اس نماز کی نیت کیسے کریں گے؟ تو یاد رکھیں اس کی کوئی الگ سے نیت نہیں ہے، یہ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ کے دل میں ارادہ ہے کہ میں نماز تہجد ادا کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں، تو یہی اس کی نیت ہے۔ زبان سے اگر آپ نہ بھی کہیں گے تو پھر بھی نماز ہو جائے گی، زبان سے کہنا مستحب ہے، اصل نیت جو ہے وہ دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ آپ اگر زبان سے کہنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کہیں کہ میں 2 رکعت نماز تہجد ادا کرتی ہوں یا کرتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف کعبہ شریف، اللہ اکبر، یہی اس کی نیت ہے۔ اصل نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ اس کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نیت کریں گے، نیت کرنے کے بعد آپ تکبیر تحریمہ کہیں گے، ہاتھ باندھ لیں گے اور ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر تعوذ اور تسبیح یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کے بعد وللضالین آمین کہہ کر بسم اللہ پڑھیں۔ پھر سورہ اخلاص پڑھ لیں، جو بھی آپ قرآن پاک کا کوئی حصہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں۔ اس کے بعد رکوع میں جائیں، رکوع کی تسبیحات پڑھیں، پھر 2 سجدے کریں، پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ، پھر آگے کوئی سورت ملائیں، پھر رکوع میں جائیں، 2 سجدے کریں، اور تحیات مکمل پڑھ کے آپ دونوں طرف سلام پھیر دیں۔ یہ اس کا طریقہ ہے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔